شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض پہنچانے والا، مسلسل بے حد رحم کرنے والا ہے۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، اور وہ لوگ ہیں کہ غفلت اور بے خبری میں پڑے منہ کو موڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پالنے والے مالک کی طرف سے جو تازہ یاد دہانی اور نصیحت ان کے پاس آتی ہے، وہ اسے بمشکل سنتے ہیں اور کھیل کود میں لگے رہتے ہیں، یعنی نصیحت کو کھیل اور مذاق سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے دل اس کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور ظالم لوگ آپس میں چپ کے باتیں کرتے ہیں کہ آخر یہ شخص تم جیسے ایک آدمی کے سوا اور کیا ہے؟ پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے اس کے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ حالانکہ تم دیکھتے بھالتے ہو اور سوجھ بوجھ بھی رکھتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ میرا پالنے والا مالک ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، کیونکہ وہ خوب سننے والا اور بڑا ہی جاننے والا ہے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قرآن تو پریشان خواب و خیالات ہیں، بلکہ اس شخص نے خدا پر غلط اور من گھڑت تہمت لگائی ہے۔ نہیں، بلکہ یہ شخص تو اصل میں شاعر ہے۔ اچھا، تو وہ ہمارے سامنے کوئی معجزہ تو لا کر دکھائے، جس طرح پرانے زمانے کے رسول معجزوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے، حالانکہ ان سے پہلے بھی کسی بستی والے لوگ جسے ہم نے ہلاک کر دیا ابدی حقیقتوں کو دل سے ماننے کو تیار نہ تھے۔ تو کیا یہ اب ابدی حقیقتوں کو دل سے مان لیں گے؟ کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا، جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے۔ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر یعنی صاحبان علم سے پوچھ لو کہ ان رسولوں کو ہم نے ایسا کوئی جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ وہ ہمیشہ ہی زندہ رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا اسے بھی سچ کر دکھایا، اور انہیں اور جن کو ہم نے چاہا ان کو اپنے عذاب سے نجات دی، اور حد سے آگے بڑھ جانے والے ظالموں یعنی گناہ گاروں کو ہلاک و برباد کر ڈالا۔ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا ہی ذکر اور تمہارے لیے نصیحت ہے، تو کیا تم عقل سے کام ہی نہ لوگے؟ اور کتنی کچھ ایسی ظالم بستیاں تھیں جن کو ہم نے بری طرح پیس کر غارت کر ڈالا، اور ان کے بعد پھر کسی دوسری قوم کو پیدا کیا، مگر جب انہوں نے بھی ہماری سزا کو محسوس کیا تو وہاں سے بھاگنے لگے۔ تو ہم نے ان سے کہا، بھاگو مت، اپنے انہی گھروں اور عیش و عشرت کے سامانوں اور مکانوں میں گھس جاؤ تاکہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ ہو۔ کہنے لگے، ہائے غضب، ہائے ہماری کم بختی، بلا شبہ ہم بڑے ظالم یعنی گناہ گار تھے۔ خیر، وہ تو یوں ہی پکارتے دہائی مچاتے ہی رہے، مگر ہم نے ان کو کٹی ہوئی کھیتی یا بجھی ہوئی آگ بنا کر رکھ دیا، نہ رہی بانس نہ بجے بانسری، خس کم جہاں پاک۔ کیونکہ ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو کھیل کود یا تفریح کے طور پر تو نہیں پیدا کیا ہے، یعنی ان کو اس طرح نہیں بنایا ہے کہ گویا ہم کھیل کر رہے ہوں۔ اگر ہم اپنی دل لگی ہی کے لیے کوئی کھلونا بنانا چاہتے تو اسے اپنے پاس ہی بنا لیتے، یعنی خود اپنے پاس اسے بنا کر خود ہی کھیل لیا کرتے۔ کسی ذی حس اور ذی شعور مخلوق کو پیدا کر کے حق و باطل کی کشمکش کی جاں کاہ تکلیفوں میں صرف تفریح لینے کے لیے ہرگز نہ ڈالتے، مگر ہم تو حق و باطل کے اوپر پھینک مارتے ہیں، یعنی باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو باطل کا سر توڑ کر رکھ دیتی ہے، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے مٹتا چلا جاتا ہے۔ اور تمہارے لیے بڑی تباہی اور کمبختی صرف ان باتوں کی وجہ سے ہے جو تم حق کے خلاف بکتے اور گھڑتے رہتے ہو۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور جو فرشتے اس کے نزدیک ہیں وہ خود کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی مکمل اطاعت سے سرتابی تک نہیں کرتے،
اور نہ تھکتے ہیں اور نہ اکتاہٹ اور ناگواری محسوس کرتے ہیں۔ وہ رات دن اس کی تسبیح اور تعریف میں لگے ہی رہتے ہیں اور ذرا دم نہیں لیتے یا کبھی سست نہیں ہوتے۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں بنائے ہوئے ایسے خدا اختیار کر رکھے ہیں کہ جو کسی کو بھی دوبارہ زندہ کرتے ہوں؟ اگر آسمان اور زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے کئی خدا ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو کر تباہ و برباد ہو جاتے۔ پس پاک ہے عرش یعنی کائنات کے تخت حکومت کا مالک اللہ ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ وہ اپنے کاموں میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے مگر وہ سب کے سب جواب دہ ہیں، یا جو کچھ بھی خدا کرے اس سے اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جا سکتا مگر ان لوگوں یا جھوٹے خداؤں سے ضرور پوچھا جائے گا۔ پھر کیا ایسے خدا کو چھوڑ کر انہوں نے دوسرے بہت سے خدا بنا رکھے ہیں؟ کہیے کہ اپنی کوئی دلیل تو پیش کرو۔ مدلل قرآن تو موجود ہے جو ان کی تعلیم کے لیے ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جو مجھ سے پہلے کے لوگوں کے لیے تعلیم اور نصیحت تھیں۔ یہ سب کتابیں خدا کی وحدانیت کی دلیلوں سے بھری پڑی ہیں مگر اس پر بھی ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں یا حق کا علم نہیں رکھتے، اسی لیے وہ حق سے منہ کو موڑے ہی رہتے ہیں۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہم نے اس کی طرف یہی پیغام وحی کے ذریعے بھیجا کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اس لیے تم لوگ میری ہی بندگی یعنی مکمل اطاعت کرو۔ مگر وہ لوگ یہی بکتے ہیں کہ خدائے رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے۔ سبحان اللہ، پاک و بلند ہے اس کی ذات ان تمام نقائص اور جھوٹی انسانی صفات و خواہشات سے، بلکہ وہ تو فرشتے ہیں جو خدا کے غلام ہیں جنہیں خدا کی طرف سے عزت دے دی گئی ہے۔ وہ تو خدا کے حضور بڑھ کر بولتے تک نہیں اور بس اس کے حکم پر کام کیے چلے جاتے ہیں۔ جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی خدا خوب جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے چھپا ہوا ہے خدا اس سے بھی خوب واقف ہے، اور وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے مگر صرف اس کی کہ جس کے حق میں سفارش سننے کو خدا پسند فرمائے، اور وہ سب خدا کے خوف سے ڈرے اور سہمے رہتے ہیں۔ اور اگر بفرض محال جو کوئی ان میں سے یہ کہہ دے کہ اللہ کو چھوڑ کر میں خدا ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں ظالموں کی یہی سزا ہوتی ہے، یعنی ہم ظالموں گناہ گاروں کو اسی طرح کی سزا دیا کرتے ہیں۔ کیا حق کے منکروں یعنی کافروں نے غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین سب بند تھے تو ہم نے ان دونوں کو کھول دیا، پھر پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کر دیا، تو کیا وہ اب بھی ہماری اس عظیم خلاقی کی قوت اور رحمت کو نہیں مانتے؟ پھر ہم نے زمین میں پہاڑ اس لیے رکھ دیے تاکہ وہ لوگوں کو لے کر ہلنے نہ لگے یا تاکہ کہیں زمین ڈھلک نہ جائے، پھر اس میں اور ان کی درمیانی خلاؤں میں کشادہ راستے بنا دیے تاکہ لوگ اس میں اپنا راستہ پاتے رہیں، یعنی اس طرح وہ ہدایت پا جائیں۔ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہے کہ خدا کی باتوں، دلیلوں اور نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے یا ان سے اپنا منہ موڑے رکھتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند جیسی عظیم چیزوں کو پیدا کیا جو کہ ہر ایک اپنے اپنے دائرے یعنی فلک میں تیر رہا ہے۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی کسی آدمی کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں قرار دی۔ اگر تم مر بھی گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ کی زندگی پا جائیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کا امتحان لے رہے ہیں، اور آخرکار تم کو ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اور جب حق کے منکر یعنی کافر
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا یہی ہیں وہ حضرت جو تمہارے خداؤں کا ذکر برائی سے کیا کرتے ہیں، حالانکہ خود ان لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ خدائے رحمان کے ذکر تک سے انکاری ہیں۔ انسان کی خلقت جلد بازی کی خمیر سے ہوئی ہے، یعنی انسان بڑی جلد باز مخلوق ہے، تو عنقریب میں اپنی نشانیاں تم کو دکھاؤں گا تو تم مجھ سے اتنی جلدی مت مچاؤ۔ مگر یہ لوگ یہی پوچھتے رہتے ہیں کہ آخر وہ دھمکی اور سزا کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ کاش ان حق کے منکروں کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جب نہ تو یہ اپنا منہ ہی آگ سے بچا سکیں گے اور نہ ہی پیٹھیں، اور نہ ان کو کہیں سے کوئی مدد ہی مل سکے گی، بلکہ اس سزا کا عذاب تو ان پر اس طرح اچانک ٹوٹ پڑے گا کہ وہ بالکل بدحواس ہو کر رہ جائیں گے، بلکہ وہ انہیں اس طرح دبوچ لے گا کہ پھر وہ نہ تو اسے پلٹا کر ٹال ہی سکیں گے اور نہ انہیں ایک لمحہ بھر کی مہلت ہی مل سکے گی۔ اب رہا ان کا مذاق اڑانا، تو مذاق تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے خود اسی چیز یعنی جہنم کے پھیرے اور گھیرے میں آ کر پھنسے جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ گویا رسولوں کا مذاق اڑانے کا انجام یہ ہوا کہ خود ان کی اپنی زندگی اور موت دونوں ایک دلچسپ مذاق بن کر رہ گئی۔ کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تمہیں رات میں یا دن میں خدائے رحمان سے بچا سکتا ہے مگر یہ احمق اپنے ہی پالنے والے مالک کی نصیحت سے منہ موڑے ہی چلے جا رہے ہیں۔ کیا ہمارے علاوہ ان کے خدا ایسے ہیں جو ان کو ہم سے بچا سکیں یا ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت ہی کر سکیں؟ وہ بیچارے تو خود اپنی مدد تک نہیں کر سکتے اور نہ ہی انہیں ہماری تائید یا صحبت حاصل ہے اور نہ ہمارے مقابلے میں ان کا ساتھ ہی دیا جا سکتا ہے، بلکہ اصل بات تو صرف اتنی سی ہے کہ ان کو اور ان کے باپ دادا کو ہم نے دنیا کی چند روزہ زندگی کا خوب ساز و سامان اور مال و متاع سے فائدہ اٹھانے کا عارضی موقع دے دیا ہے، اسی لیے وہ لمبی لمبی عمریں جی لیے۔ تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ موت اور بلاؤں کے ذریعے ہم ان کی زمین کو مختلف سمتوں سے کاٹتے گھٹاتے ہی چلے آ رہے ہیں، تو کیا وہ ہم پر غالب آ سکتے ہیں؟ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو وحی الہی یا خدا کے پیغام کی بنا پر تمہیں خدا کے عذاب سے ڈراتا ہوں، مگر جو بہرے ہوں وہ پکار نہیں سنا کرتے جب وہ ڈرائے اور خبردار کیے جاتے ہیں۔ اگر انہیں ایک دفعہ بھی تمہارے مالک کے عذاب کا ایک جھونکا بھی چھو جائے تو وہ چیخ پڑیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، واقعاً ہم ہی ظالم، خطا کار اور گناہ گار تھے۔ ہم قیامت کے دن اعمال کو بالکل ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازوئیں قائم کر دیں گے جو عدل و انصاف کا معیار ہوں گی، پھر کسی شخص پر ذرا سا بھی ظلم نہ ہوگا۔ جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ عمل کیا ہوگا تو ہم اسے بھی سامنے لے آئیں گے اور حساب لینے اور لگانے کے لیے تو ہم خود بہت کافی ہیں۔ اس سے پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرقان یعنی حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والی کسوٹی، ضیاء یعنی سیدھا راستہ دکھانے والی روشنی، اور ذکر یعنی بھولا ہوا سبق یاد دلانے والی یاد دہانی یا نصیحت عطا کر چکے ہیں ان متقی لوگوں کی بھلائی اور فائدے کے لیے جو احساس بندگی کے ساتھ برائیوں سے بچتے ہوئے فرائض الہیہ کے ادا کرنے والے ہیں، جو اپنے پالنے والے مالک سے بے دیکھے ڈرتے ہیں اور جن کو ہر دم حساب و کتاب کے وقت کا کھٹکا اور دھڑکا لگا رہتا ہے۔ تو اب یہ دوسرا بابرکت ذکر قرآن نصیحت نامہ بھی ہے اور یاد دہانی بھی، جسے ہم نے اب تمہارے لیے اتارا ہے، تو کیا تم اس کا انکار ہی کیے چلے جاؤ گے؟
اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو رشد یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی سمجھ یا دانش مندی عطا کی تھی، اور ہم ان کو خوب جانتے تھے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم والوں سے کہا کہ آخر یہ کیا واہیات مورتیاں ہیں جن کے عاشق ہو کر تم ان کی پوجا پاٹ اور بندگی میں جمے بیٹھے ہو۔ انہوں نے کہا ہم نے تو اپنے باپ دادا تک کو انہی کی پوجا پاٹ اور بندگی کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا واقعاً تم اور تمہارے باپ دادا کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ انہوں نے کہا کیا تو واقعی کوئی سچا پیغام سنجیدگی سے لایا ہے یا تو ہم سے تفریحاً مذاق کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ارے دل لگی کیسی، بلکہ حقیقتاً تمہارا پالنے والا آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اسی نے ان سب کو وجود بخشا ہے، میں تمہارے سامنے اس کی گواہی دینے والوں میں سے ہوں، اور خدا کی قسم میں لازمی طور پر تمہارے ان بتوں اور خداؤں کی خفیہ کارروائی کے ذریعے اچھی طرح سے خبر لوں گا جب تم پیٹھ پھرا کر کہیں گئے ہوگے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کا کچومر نکال کر چورا چورا کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ وہ لوگ اسی کی طرف رجوع کریں۔ ان لوگوں نے واپس آ کر کہا ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کیا؟ واقعاً وہ تو بڑا ظالم آدمی معلوم ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر بد کرتے سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ سب نے کہا تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے، شاید کہ لوگ اس کے خلاف گواہی دیں یا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے آنے پر انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم، کیا تو نے ہمارے خداؤں اور ٹھاکروں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہیں یہ سب کچھ ان کے بڑے نے نہ کیا ہو، یعنی کہیں ان کے سب سے بڑے خدا نے یہ حرکت نہ کی ہو تو خود انہی سے پوچھ لو اگر وہ بات کرتے ہوں۔ ایسا مدلل اور منہ توڑ جواب سن کر انہوں نے اپنے دل ہی دل میں غور کیا، یعنی اپنے گریبان میں منہ ڈالا اور اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے واقعی تم خود ہی ظالم ہو۔ پھر انہوں نے سر جھکا کر کہا یہ بات تو تم خوب جانتے ہی ہو کہ یہ ہمارے خدا کچھ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان گونگی چیزوں کی بندگی اور پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہو جو نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچاتی ہیں اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ افسوس تم پر اور تمہارے ان خداؤں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر بندگی اور پوجا پاٹ کرتے ہو، تو کیا تم کبھی عقل سے کام ہی نہ لوگے؟ انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور اپنے خداؤں کا بدلہ لے لو اگر تمہیں ان کے لیے کچھ کرنا ہے۔ ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ غرض انہوں نے تو ابراہیم کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنانے کا ارادہ کیا، مگر ہم نے ان کو بری طرح نقصان اٹھانے والا بنا کر ناکام کر ڈالا، اور اسی طرح ہم لوط علیہ السلام کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے دنیا جہان کے لیے برکت ہی برکت رکھی تھی۔ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا کی اور ان میں سے ہر ایک کو نیک بنا دیا۔ پھر ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے حکم سے سیدھا راستہ دکھاتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف وحی کے ذریعے نیک کام کرنے مراد حقوق اللہ کا حکم بھیجا، نیز نماز کو پابندی کے ساتھ قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے یعنی حقوق الناس ادا کرنے کی وحی بھیجی، اور وہ صرف ہماری بندگی یعنی بھرپور اطاعت و عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر لوط علیہ السلام کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا اور انہیں اس بستی سے بچا کر نکال لیا جہاں کے لوگ بڑے گندے کام کرنے والے تھے۔ واقعاً وہ بڑے ہی بدمعاش، بدکار
اور حدوں کو توڑ ڈالنے والے برے لوگ تھے۔ پھر لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر دیا۔ حقیقتاً وہ نیک کام کرنے والے اچھے لوگوں میں سے تھے، اور نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے یہی نعمت دی۔ جب لوط سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا تھا تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، اور ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑے ہی سخت کرب، اذیت اور بے چینی سے بچا لیا، اور انہیں اس قوم پر فتح عطا کی جس نے ہماری باتوں، نشانیوں، دلیلوں اور احکامات کو بری طرح جھٹلایا تھا۔ واقعتاً وہ بڑے ہی برے لوگ تھے، تو ہم نے بھی ان سب کو ڈبو کر ہی چھوڑا، اور داؤد و سلیمان کو بھی اپنی رحمت و نعمت سے نوازا جب وہ دونوں ایک کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل کر اس کو چر گئی تھیں، اور ہم ان دونوں کے فیصلے کو دیکھنے والے تھے۔ پھر ہم نے سلیمان کو صحیح فیصلہ کرنے کی سمجھ دے دی، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا۔ اور داؤد کے لیے تو ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو تابع فرمان کر دیا تھا جن سے ہم نے ان کے ساتھ تسبیح بھی پڑھوا دی، اور اس کام کے کرنے والے ہم ہی تھے، اور ہم نے ہی انہیں تمہارے فائدے کے لیے زرع کا لباس بنانے کی صنعت اور کاریگری بھی سکھا دی، تاکہ وہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے یا تمہیں جنگ کے صدموں اور زخموں سے محفوظ رکھیں۔ تو پھر کیا اب تم خدا کا شکر ادا کرنے والے ہو؟ اور سلیمان علیہ السلام کو تو ہم نے تند و تیز ہواؤں تک پر قبضہ دے دیا کہ وہ انہی کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھیں جس میں ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں، اور ہم تو ہر چیز کو جاننے والے تھے، اور بہت سے ایسے جنات تھے جو سلیمان علیہ السلام کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے علاوہ دوسرے بہت سے کام بھی کرتے، اور ہم ان سب کی نگرانی کرنے والے اور سنبھالنے والے نگہبان تھے۔ اسی طرح جب ایوب علیہ السلام نے اپنے پالنے والے مالک کو پکارا کہ مجھے سخت بیماری کی تکلیف لگ گئی ہے اور آپ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں جو تکلیف تھی اسے دور کر دیا، اور نہ صرف انہیں ان کی اولاد ہی دوبارہ عطا کی بلکہ خود اپنی جانب سے اپنی رحمت خاص کے باعث اتنی ہی اولاد اور بھی دے دی، تاکہ یہ عطا ہماری بندگی اور اطاعت کرنے والوں کے لیے ایک یادگار سبق بن جائے۔ اور یہی شان اسماعیل، ادریس اور ذی الکفل کی تھی کہ یہ سب لوگ صبر کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والوں میں سے تھے، اس لیے ہم نے انہیں اپنی رحمت خاص میں داخل کر لیا کیونکہ وہ نیک کام کرنے والے لوگوں میں سے تھے۔ اور مچھلی والے ذوالنون پیغمبر کو بھی ہم نے ہی نوازا، جب وہ غصہ میں بھرے ہوئے خفا ہو کر چلے تو وہ یہ سمجھے تھے کہ ہم ان کی بد دعا کرنے کے بعد ہماری اجازت کے بغیر بستی سے چلے جانے پر ان پر کوئی سختی نہ کریں گے، مگر ہم نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا جس کے اندھیروں میں انہوں نے دعا کی کہ نہیں ہے کوئی خدا تیرے سوا، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، حقیقتاً میں ہی قصوروار ہوں، یعنی واقعتاً زیادتی میں نے ہی کی ہے۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں اس رنج و غم سے چھٹکارا دے دیا۔ اسی طرح ہم ایمانداروں کو اپنے عذاب سے بچا کر نجات دے دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا علیہ السلام کو بھی ہم نے ہی نوازا جب انہوں نے اپنے مالک کو پکارا کہ اے میرے پالنے والے مالک، مجھے اکیلا بے اولاد لاوارث نہ چھوڑ، کیونکہ تو ہی میرا بہترین مالک اور وارث ہے۔ تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور انہیں یحییٰ علیہ السلام جیسا عظیم بیٹا عطا کیا، اور ان کی خاطر ان کی بیوی کو ٹھیک کر دیا، یعنی ان کے بانجھپن اور بڑھاپے کو دور کر کے انہیں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ حقیقتاً وہ لوگ نیک کاموں کی طرف لپکتے اور اس کے لیے دوڑ دھوپ کرتے تھے، اور ہمیں امید، خوف اور شوق کے ساتھ پکارتے تھے، اور ہمارے سامنے دب کر رہتے تھے، یعنی ہمارے سامنے جھکے رہتے تھے۔ اور وہ بی بی حضرت مریم جس نے اپنی ناموس کو بچا لیا،
خود کو مرد کے ناجائز تصرف سے بچا کر اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کی تھی، تو ہم نے اس میں اپنی روح کا ایک حصہ پھونک دیا اور اس طرح اسے اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو تمام جہانوں کے لیے اپنی عظمت و قدرت کی ایک بھرپور دلیل یا نشانی بنا دیا۔ یہ تمہاری امت، مراد تمام انسان، حقیقتاً ایک ہی امت یا ایک ہی گروہ ہے، اور میں تم سب کا پالنے والا مالک ہوں، تو تم سب میری ہی بندگی یعنی مکمل اطاعت کرو۔ مگر لوگوں نے آپس میں اپنے معاملات کو ایک دوسرے سے الگ تھلگ کر کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ بہرحال کچھ بھی کر لو، مگر ہر صورت میں تم کو ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ پھر جو شخص نیک کام کرے اس حالت میں کہ وہ ابدی حقیقتوں کو دل سے ماننے والا مومن بھی ہو، تو اس کے کام اور کوششیں اکارت نہ جائیں گی یا اس کی کوئی ناقدری نہ ہوگی، کیونکہ ہم اس کے کاموں کو لکھ رہے ہیں، اور یہ ہرگز ممکن نہیں کہ جس بستی کو ہم نے تہس نہس کر کے تباہ کر ڈالا پھر وہ دنیا میں پلٹ کر واپس نہ آئے، یا اس بستی کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ پھر دنیا میں واپس نہ آئے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دور پڑیں گے اور ہمارے سچے وعدے کے پورے ہونے کا وقت قریب آ لگے گا، تو یکایک جن لوگوں نے ابدی حقیقتوں کا انکار کیا تھا ان کافروں کی نگاہیں پتھرا کر پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ چیخ پکار کر رہے ہوں گے، برا ہو ہمارا، ہائے ہماری کم بختی اور بدبختی، ہم اتنی بڑی چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے رہے، بلکہ ہم تو بڑے ہی ظالم، خطاکار اور قصوروار تھے۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ تم اور تمہارے وہ خدا جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو، وہ سب جہنم کا ایندھن ہیں اور تم کو بھی وہیں جانا ہے۔ اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو جہنم میں نہ جھونکے جاتے، مگر اب تو ان سب کے سب کو اسی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اس میں ان کی چیخ و پکار ہوگی اور وہاں ان کا یہ حال ہوگا کہ انہیں کان پڑی آواز تک نہ سنائی دے گی، وہاں ان کا یہ حال ہوگا کہ وہ کوئی اور بات نہ سن سکیں گے۔ رہے وہ ایماندار لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی اور اچھائی کا ان کی نیکیوں کے سبب پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے، یا جن کے لیے بھلائی پہلے ہی سے مقرر ہو چکی ہے، وہ لوگ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے، وہ تو اس کی آہٹ یا سرسراہٹ تک نہ سنیں گے، وہ اپنی من بھاتی اور دل چاہتی چیزوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ انہیں قیامت کی وہ سب سے بڑی گھبراہٹ کسی قسم کا کوئی رنج نہ پہنچائے گی اور نہ پریشان ہی کرے گی۔ فرشتے بڑھ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہوئے ان کا استقبال کریں گے۔ یہی ہے تمہارا وہ دن جب تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا، وہ دن جب ہم آسمان کو یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جس طرح کاغذ کے خطوط یا طمار لپیٹ دیے جاتے ہیں، غرض جس طرح پہلے پہل ہم نے اپنی مخلوق کی پیدائش کی ابتدا کی تھی، پھر اسی طرح ہم اس کو پلٹائیں اور دہرائیں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے جس کا پورا کرنا ہمارے ذمے ہے، یقیناً ہم ایسا ہی کر کے رہیں گے، یا یہ کام بہرحال لازمی طور پر ہمیں کرنا ہی ہے۔ اور بے شک ہم نے ذکر، مراد توریت یا تمام انبیاء کی کتابیں یا لوح محفوظ کے بعد زبور میں بھی یہ لکھ چھوڑا ہے کہ آخرکار زمین کے وارث و مالک میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔ حقیقتاً اس میں ایک بہت بڑی خبر اور عظیم پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو ہماری بندگی کا احساس تازہ رکھتے ہیں یا جو ہماری عبادت اور اطاعت کرنے والے ہیں، کیونکہ ہم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے وہ دراصل تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ میرے پاس تو یہی پیغام بطور وحی کے آتا رہا ہے، اور تم سب کا خدا صرف ایک خدا ہے، تو کیا اب تم اس کی بارگاہ میں مسلمان ہو کر سر اطاعت جھکاتے ہو؟ پھر اگر وہ اب بھی منہ پھیر لیں
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ میں نے تو تم سب کو برابر علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پر انکار حق کے برے انجام سے اچھی طرح خبردار کر دیا ہے۔ اب یہ بات میں نہیں جانتا کہ وہ قیامت جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور، جلدی آئے گی یا بدیر، مگر یہ حقیقت ہے کہ خدا ہر وہ بات جانتا ہے جو بآواز بلند کہی جاتی ہے یا جسے تم چوری چھپے کیا کرتے ہو، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر اور یہ وقتی عارضی فائدہ تمہارا امتحان ہے، اور اس طرح تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے بطور امتحان مزے اڑانے کا موقع دے دیا گیا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیں، اے پالنے والے مالک، تو حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور ہمارا پالنے والا مالک خدائے رحمان یعنی سب کو فیض پہنچانے والا وہ خدا ہے جس سے سہارا لے کر مدد طلب کی جائے۔ ان تمام احمقانہ اور ظالمانہ باتوں کے مقابلے پر جو تم لوگ بکا کرتے ہو، یا ہمارا پالنے والا سب کو فیض پہنچانے والا رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے، ان تمام باتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جو تم بکتے ہو۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض پہنچانے والا، مسلسل بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اے انسانوں، اپنے پالنے والے مالک کی ناراضگی سے بچو، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی دل ہلا دینے والی چیز ہے۔ جس دن تم اس کو دیکھو گے تو تمہاری یہ حالت ہو جائے گی کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے تک کو بھول جائے گی، اور ہر حمل رکھنے والی عورت کا حمل گر جائے گا، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ ان کے ہوش اڑے ہوئے نشے کی حالت میں ہیں، حالانکہ وہ نشہ میں نہ ہوں گے، مگر اللہ کا عذاب اتنا ہی زیادہ سخت ہوگا کہ جس کی ہیبت اور دہشت سے ان کی یہ گت بن جائے گی۔ اور انسانوں میں کوئی ایسا انسان بھی ہوتا ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر جانے بوجھے الٹی سیدھی بحث کرتا ہے، اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے پیچھے ہو لیا کرتا ہے، حالانکہ شیطان کے لیے تو یہ بات بالکل طے ہو چکی ہے، اور اس کی تقدیر میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو شخص بھی اس بدماش کا ساتھ دے گا یا اس کو اپنا دوست بنائے گا تو وہ اسے گمراہ کر کے ہی چھوڑے گا، اور اسے جہنم کے راستے پر لگا کر اسے واصل جہنم کر کے چھوڑے گا۔ لوگو، اگر تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے میں کچھ بھی شک ہے تو اس بات پر ہی غور کر لو کہ ہم نے تم کو مٹی سے تو پیدا کیا ہے، پھر نطفہ سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے جسے کوئی ایک صورت دے دی گئی ہو، اور ایسے لوتھڑے سے بھی جسے کوئی صورت نہ دی گئی ہو، یعنی تمہیں ایسے گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا گیا ہے جو شروع میں تو بے شکل ہوتا ہے اور بعد میں اس کو انسانی شکل دے دی جاتی ہے۔ یہ سب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تمہیں اپنی قدرت دکھائیں، یا تاکہ تم پر اس حقیقت کو واضح کر دیں کہ موت کے بعد ہم تمہیں ایک اور زندگی دیں گے۔ غرض ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک خاص مقررہ وقت تک ماؤں کے پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچے کی صورت میں باہر نکال لاتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی، اپنی پوری قوت اور عقل و تمیز کی منزل کمال تک پہنچو، اور تم میں سے کسی کو پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی انتہائی بدترین اور ناکارہ عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ سب کچھ جاننے بوجھنے کے بعد پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں جانتا، یعنی اسے اپنے تن بدن تک کا ہوش نہیں رہتا۔ غرض مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی ہوئی مردہ پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر پانی برسایا تو وہ تر و تازہ ہو کر لہلہا اٹھی اور پھلنے پھولنے لگتی ہے، اس میں نشو و نما دینے اور پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اور ہر قسم کی خوشنما خوش منظر نباتات اگانے
اور اگلنے لگتی ہے، یہ سب کچھ صرف اس لیے ہے کہ تم جان لو کہ اللہ ہی سب سے بڑی سچی حقیقت ہے۔ اللہ کی ہر بات بالکل سچی ہے، اور حقیقتاً وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اور اللہ لازمی طور پر ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں، اور انسانوں میں ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو بغیر کسی علم و دانش، رہنمائی اور واقفیت کے، جو کسی انسانی تجربے سے حاصل ہو، اور بغیر کسی روشن کتاب کے، یعنی بغیر اس علم کے جو خدا کی کتاب سے حاصل ہو، اللہ کے بارے میں لڑتا جھگڑتا اور بحث کرتا ہے، گردن کو اکڑائے اور کاندھوں کو غرور سے موڑے ہوئے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں بھی ذلت و خواری ہے، اور قیامت کے دن تو ہم اسے جلانے والی آگ کی سزا کا مزہ چکھائیں گے، یہ کہہ کر کہ لے یہ ہے وہ تیرا کیا دھرا جو خود تیرے ہی ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کر کے آگے بھیجا ہے، ورنہ حقیقتاً اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس سے زیادہ پرزور طور پر عدل الہی کو ثابت کرنا ممکن ہی نہیں۔ اور انسانوں میں وہ بھی ہے جو اللہ کی بندگی کنارے پر کھڑے ہو کر کرتا ہے، اس طرح سے کہ اگر اسے اس کی عبادت سے کوئی دنیاوی فائدہ ہوا تو وہ مطمئن ہو گیا، اور اگر کوئی مصیبت بطور امتحان کے آ گئی تو اپنے منہ کو پھیر کر الٹا پلٹ گیا، اس کی تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ یہ ہے کھلا ہوا نقصان، سراسر گھاٹا ہی گھاٹا۔ پھر وہ احمق اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارنے لگتا ہے جو اس کو نہ تو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی فائدہ۔ یہ ہے گمراہی کی انتہا۔ وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے فائدے سے کہیں زیادہ قریب ہے، وہ ان کو پکارتا ہے جن سے نقصان کا امکان اس کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ کتنا بدترین آقا اور کیسا بدترین ساتھی! اس کے برعکس اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں کو جو خدا و رسول اور ابدی حقیقتوں کو دل سے مانتے ہیں اور نتیجتاً اچھے اچھے کام بھی کرتے ہیں، تو خدا ان کو جنت کے ایسے سرسبز و شاداب گھنے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ حقیقت ہے کہ خدا جو چاہتا ہے وہ کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ اب جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں خدا اور رسول کے ماننے والے مومن لوگوں کی کوئی مدد نہیں کرے گا، تو اس احمق کو چاہیے کہ اللہ کی مدد کو روکنے کے لیے کوئی رسی آسمان تک کھینچ کر لے جائے، یا رسی کا پھندا گلے میں ڈال کر لٹک جائے، پھر اسے کاٹ ڈالے، پھر دیکھ لے کہ اس کی یہ تدبیر اس کے غم و غصے کو دور کرتی ہے یا نہیں۔ یعنی چاہے وہ زمین و آسمان کے کلابے ہی کیوں نہ ملا لے، کیسے ہی جوڑ توڑ اور ترکیبیں کیوں نہ لڑا لے، گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی ہی کیوں نہ کر لے، مگر وہ کسی طرح سے بھی مومنین کے لیے خدا کی مدد کو کاٹ نہیں سکتا، اور کسی طرح سے اپنے اس غم و غصے کو دور بھی نہیں کر سکتا۔ ایسی ہی کھلی کھلی اور واضح باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، اس بنا پر کہ خدا جسے چاہتا ہے منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، یعنی خدا کا ہدایت کرنا اور منزل مقصود تک پہنچانا جبری نہیں ہوا کرتا، بلکہ کتاب اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اب جو خدا کی کتاب کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اسے خدا اپنی توفیقات اور انعامات سے مدد پہنچاتا ہے۔ جن لوگوں نے ابدی حقیقتوں کو دل سے مانا، یا جو یہودی، سابی یعنی ستارہ پرست، عیسائی اور مجوسی ہیں، اور جن لوگوں نے شرک کیا، اللہ قیامت کے دن لازمی طور پر
ان سب کے درمیان ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دے گا، کیونکہ ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے، یعنی اللہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہیں؟ مراد پوری طرح محکوم ہیں وہ سب کے سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، مثلاً سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور اور بہت سے آدمی، اور بہت لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ ان پر خدا کا عذاب مقرر ہو چکا ہے، یعنی جو خدا کی سزا کے مستحق ہو چکے ہیں۔ غرض جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہوتا۔ یقیناً اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ دو گروہ ہیں جو اپنے پالنے والے مالک کے بارے میں جھگڑے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر و انکار کا طریقہ زندگی اختیار کیا، ان کے لیے تو آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں اور پیٹ کے اندر کے حصے تک گل کر پگھل جائیں گے۔ پھر ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز بھی ہوں گے۔ جب بھی وہ یہ چاہیں گے کہ اس سزا سے نکل بھاگیں تو انہیں پھر اسی میں دھکیل کر پلٹا دیا جائے گا کہ لو اب چکھو جہنم کی آگ میں جلنے کی سزا کا مزہ۔ دوسری طرف جن لوگوں نے ابدی حقیقتوں کو دل سے مانا ہوگا اور اچھے اچھے کام بھی کیے ہوں گے، ان کو خدا لازمی طور پر جنتوں کے ایسے ایسے سرسبز و شاداب گھنے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنا کر آراستہ پیراستہ کر دیا جائے گا، اور اس میں ان کے لباس ریشمی ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ ان کو پاک و پاکیزہ بات کرنے، یعنی کلمہ طیبہ پڑھنے اور اس کو قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی تھی، اور ان کی ہدایت بے حد قابل تعریف راستے کی طرف ہوئی تھی۔ مگر جن لوگوں نے ابدی حقیقتوں یعنی خدا و رسول کے انکار کا طریقہ زندگی اختیار کیا، اور وہ لوگ اللہ کے راستے سے روک بھی رہے ہیں اور اس واجب الاحترام مسجد میں جانے سے بھی روک رہے ہیں جسے ہم نے سارے عالم انسانیت کے لیے بنایا ہے، جس میں وہاں کے رہنے والوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق بالکل برابر ہیں، تو ایسے منکرین حق کو اور جو بھی اس مسجد میں سیدھے راستے سے ہٹ کر ظلم اور زیادتی کا راستہ اختیار کرے گا تو ہم اسے سخت تکلیف دینے والی سزا کا مزہ چکھائیں گے۔ ذرا وہ وقت تو یاد کرو کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنے اس گھر یعنی کعبہ کی جگہ کو معین کیا تاکہ تم میرے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کا طواف کرنے والوں، مسجد میں قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، اور اب تم لوگوں کے لیے حج پر آنے کا اعلان کر دو تو وہ تمہارے پاس ہر دور دراز راستے سے پیدل اور لاغر سواریوں پر سوار آئیں گے تاکہ وہ لوگ دینی اور دنیاوی فائدے دیکھیں یا ان کے حصول کے لیے حاضر ہوں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، نیز یہ کہ ان مقررہ دنوں میں اللہ کو خوب یاد کریں، خاص کر اس بات پر کہ خدا نے انہیں چوپایوں کے ذریعے روزی عطا فرمائی ہے، پھر خود بھی ان کا گوشت کھائیں اور محتاجوں، فقیروں، غریبوں کو بھی کھلائیں، نیز اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں بھی پوری کریں، اور اس پرانے محترم گھر بیت العتیق کا طواف بھی کریں۔ یہ ہے تعمیر کعبہ اور حج کا اولین مقصد، یا یہ ہے وہ حقیقت حال۔ تو اب جو کوئی بھی اللہ کی محترم چیزوں یعنی اللہ کی خاص نشانیوں یا اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کی عزت کرے تو یہ بات اس کے پالنے والے مالک کے نزدیک
خود اسی کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے چوپائے یا مویشی حلال ہیں سوا ان کے جو تمہیں بتائے جا چکے ہیں۔ پس بتوں کے پوجنے اور ماننے کی گندگی سے بچو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ پوری یکسوئی کے ساتھ خالص اللہ کے بندے بنو، اس کی خدائی میں کسی قسم کا شرک نہ کرنے والے ہو کر، کیونکہ جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ اس کی خدائی میں کسی کو بھی شریک کرے گا تو گویا وہ آسمان سے گر گیا۔ اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے اور یا پھر ہوا اس کو اڑا کر دور دراز جگہ لے جا کر دے مارے گی، جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے یا پس پسا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ ہے اصل حقیقت۔ اب جو کوئی بھی اللہ کے مقرر کردہ شعائر یعنی خدا پرستی کی علامتوں اور نشانیوں کا احترام کرے گا تو یہ ہے دلوں کا تقوی، یعنی یہ عظمت الہی اور خوف خدا سے دلوں کے متاثر ہونے کا لازمی منطقی نتیجہ ہے۔ تمہارے لیے ان قربانی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم آزاد محترم گھر یعنی کعبہ کے پاس ہے۔ غرض ہر قوم کے لیے ہم نے عبادت کرنے کا ایک خاص طریقہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس قوم کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے ان کو بخشے ہیں۔ ان ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ تم اچھی طرح سے جان لو کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، لہٰذا تم اسی کی بارگاہ میں سر تسلیم اور اطاعت جھکائے رہو، یعنی اسی کے فرما بردار اور اطاعت گزار بن کر رہو، اور ان لوگوں کو حقیقی کامیابوں کی خوشخبری دے دو جو خدا سے لو لگائے بڑے اطمینان کے ساتھ اس کے سامنے عاجزانہ اور غیر متکبرانہ طریقہ زندگی اختیار کرتے ہیں۔ ان کی علامتیں یہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر آن پڑتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتے ہیں، نماز کو پابندی کے ساتھ قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ پاک و حلال رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خیر خیرات کرتے رہتے ہیں۔ اور قربانی کے موٹے تازے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ خدا پرستی کی علامتوں اور نشانیوں میں شامل کیا ہے۔ تمہارے لیے ان میں بھلائی ہی بھلائی ہے، بس انہیں نہر کے لیے کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور قربانی کے وقت جب وہ کروٹ کے بل زمین پر گر پڑیں اور ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے ہوئے بغیر ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو بھی کھلاؤ جو ہاتھ پھیلائے اپنی حاجت بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے قبضے میں دے دیا ہے تاکہ شاید تم اس عظیم نعمت کی وجہ سے ہمارا شکر ادا کرو یا ہمارے شکر گزار بنو، مگر یاد رکھنا کہ نہ تو ان جانوروں کا گوشت ہی اللہ تک پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، ہاں تمہارا تقوی یعنی تمہارے دلوں میں خدا کا جو احترام ہے یا تم میں جو خدا کی عظمت اور اس کے فرائض اور احکامات کی اہمیت کا احساس ہے اور اس کے لیے جذبہ قربانی ہے، وہ ضرور خدا تک پہنچتا ہے، یا ان جانوروں کا گوشت اور خون تو ہرگز اللہ کو نہیں پا سکتا مگر تمہاری پرہیزگاری یعنی تمہارے دلوں میں خدا کا احترام اور اس کے لیے جذبہ اطاعت ضرور اس کو پالے گا۔ اس طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے قبضے میں دے دیا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی کو محسوس کرو، اس بات پر کہ اس نے تمہیں سیدھا اور صحیح راستہ دکھایا ہے تاکہ تم خدا کی بخشی ہوئی ہدایت پر تکبیر کہہ کر خدا کی بڑائی بیان کرو اور نیک لوگوں کو دائمی حقیقی عظیم ترین کامیابیوں کی بشارت دے دو۔ بلا شبہ اللہ ان لوگوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے جو خدا، رسول اور ابدی حقیقتوں کو دل سے مانتے ہیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ خدا کسی خیانت کرنے والے منکر حق ناشکرے کو پسند ہی نہیں کرتا۔ جنگ کی اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہو، اس وجہ سے ان پر حملہ ہوا ہے، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ خدا ان کی مدد پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق
نکال دیے گئے، صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا پالنے والا مالک اللہ ہے۔ اگر اللہ کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں، راہبوں کے ٹھکانے، عیسائیوں کے گرجے، یہودیوں کی عبادت گاہیں اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے ضرور گرا کر مسمار کر ڈالی جاتی۔ غرض اللہ لازمی طور پر ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کریں گے، کیونکہ اللہ بڑا طاقت والا، غالب آنے والا، زبردست ہے۔ یہ اللہ کی مدد کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین پر اقتدار عطا کریں تو وہ نماز کو پابندی کے ساتھ قائم رکھیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق الناس ادا کریں گے، اچھی نیک باتوں کی ترغیب اور ہدایت کریں گے اور برے گندے کاموں سے روکیں گے، اور یہ بھی جانتے ہوں گے کہ تمام باتوں اور کاموں کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی یہ فیصلہ کرنا بھی کہ زمین کا انتظام کن لوگوں کو کہاں، کب اور کس وقت سونپا جائے، یہ تمام تر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو اس میں تعجب کی کوئی نئی بات نہیں، کیونکہ ان سے پہلے قوم نوح، عاد اور سمود، ابراہیم اور لوط کی قوم، مدین کے رہنے والے بھی تو اپنے اپنے نبی کو جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ ان سب حق کے منکروں کو میں نے پہلے خوب مہلت دی اور پھر ان کو بری طرح پکڑ لیا، تو اب دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ غرض کتنی کچھ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک و برباد کر ڈالا، اس حالت میں کہ وہ لوگ ظالم تھے، اب وہ اپنی چھتوں پر الٹی گری پڑی ہیں۔ کتنے ہی کنویں ہیں جو بیکار سوکھے پڑے ہیں، اور کتنے کچھ مضبوط قصر و محلات ہیں جو غیر آباد، اجڑے ہوئے کھنڈر بنے پڑے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے لیے بھی ایسے دل و دماغ ہو جاتے جن سے کہ وہ سمجھتے، یا ان کے ایسے کان ہو جاتے جو حقائق کو سنتے، یا ان کے دل سمجھنے اور ان کے کان سننے والے ہو جاتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتیں، مگر وہ دل ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں، یعنی اصل اندھا پن آنکھوں کا نہیں ہوتا، بلکہ اصل اندھا پن تو دلوں کا ہوا کرتا ہے جو سینوں کے اندر ہوتے ہیں۔ پھر وہی دل کے اندھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب خدا کی جلدی مچاتے ہیں، مگر اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف کچھ نہ کرے گا، کیونکہ تمہارے پالنے والے مالک کے ہاں ایک دن تمہاری گنتی 1000 برس کے برابر ہوا کرتی ہے۔ اس لیے کتنی کچھ بستیاں ہیں جنہیں پہلے میں نے مہلت دی اس حالت میں کہ وہ ظلم و ستم کرنے والی تھیں، پھر میں نے ان کو پکڑ کر جکڑ لیا، اور آخر کار تو سب کے سب کو میرے پاس ہی واپس آنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تو بس تمہارے لیے صرف تمہارے برے انجام کے سامنے آنے سے پہلے تمہیں صاف صاف طور پر خبردار کر کے برے انجام سے ڈرانے والا ہوں۔ اب جو ابدی حقیقتوں کو دل سے مانیں، یعنی ان پر ایمان لائیں اور نتیجتاً اچھے اچھے کام بھی کریں، ان کے لیے خدا کی معافیاں ہی معافیاں، رحمتیں ہی رحمتیں اور عزت کی روزی ہے۔ البتہ جو لوگ ہماری آیتوں، باتوں، دلیلوں، نشانیوں اور احکامات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے تو وہی دوزخ والے لوگ ہیں۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی رسول اور کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا مگر یہ کہ جب بھی اس نے اپنی قوم کی اصلاح کی تمنا کی یا خدا کی کتاب کی تلاوت کی تو شیطان نے اس کی تمنا اور تلاوت میں خوب رکاوٹیں اور خلل ڈالے، یعنی شیطان نے طرح طرح کے شبہات، اعتراضات اور الٹے سیدھے مطالب نکلوا کر انہیں راہ ہدایت سے بھٹکا دیا، مگر شیطان جو کچھ بھی خلل اندازیاں اور رکاوٹیں پیدا کرتا ہے
اللہ ان کو مٹا کر رکھ دیا کرتا ہے۔ پھر وہ اپنی دلیلوں، باتوں، نشانیوں اور احکامات کو مضبوط کر دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ تمام خلل اندازیوں اور چالاکیوں کا خوب اچھی طرح سے جاننے والا اور دانائی اور گہری مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ خدا یہ سب اس لیے ہونے دیتا ہے تاکہ وہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو ان لوگوں کے لیے امتحان کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں انکار حق اور نفاق کی بیماری لگی ہوئی ہے اور جن کے دل سخت اور کھوٹے ہیں۔ حقیقتاً ظالم اور بدکار لوگ اپنی حق دشمنی میں بہت ہی دور نکل گئے ہیں، اور یہ شیطان کی خلل اندازیاں اور حق پرستی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی اجازت اس لیے بھی ہے کہ وہ جنہیں علم عطا ہوا ہے وہ اپنی عقل کے ذریعے یہ بات جان لیں کہ یہ قرآن سچا ہے، پھر وہ اس کو دل سے مان لیں اور ان کے دل نرم ہو کر اس کے آگے جھک جائیں۔ یہ حقیقت ہے کہ خدا حق کو دل سے ماننے والے ایمانداروں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھا کر منزل مقصود تک پہنچا دینے والا ہے۔ رہے ابدی حقیقتوں کا انکار کرنے والے کافر، تو وہ ہمیشہ اس کی یعنی خدا اور قرآن کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کا وقت اچانک آ جائے گا یا ان پر اس منحوس دن کا عذاب ٹوٹ پڑے گا جو بڑا ہی سخت ہوگا۔ سلطنت اور بادشاہی اس دن صرف اللہ ہی کی ہوگی، وہی ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ اب جنہوں نے حق کو دل سے مانا تھا اور نتیجتاً اچھے کام بھی کرتے رہے تھے، وہ تو آرام اور نعمتوں والے جنت کے سرسبز و شاداب گھنے باغوں میں ہوں گے، اور جنہوں نے حق کا انکار کیا تھا اور ہماری باتوں، دلیلوں، نشانیوں اور حقیقتوں کو جھٹلایا تھا، ان کے لیے ذلیل کر دینے والی سزا ہوگی۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے تو اللہ لازمی طور پر ان کو بہت اچھا رزق عطا کرے گا، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ وہ ضرور ان کو ایسی جگہ میں داخل فرمائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، اور اس میں کیا شک ہے کہ خدا ان کے عمل اور پسند کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا اور ان کی لغزشوں اور کوتاہیوں کو برداشت کرنے والا ہے۔ یہ تو ان انتقام نہ لے سکنے والے مظلوموں کا حال ہے، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسی زیادتی اس کے ساتھ کی گئی ہے اور اس کے خلاف واقعاً زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا، کیونکہ حقیقتاً خدا بڑا معاف کرنے والا بھی ہے اور بدلہ نہ لے کر بخش دینے والا بھی ہے۔ یہ ظالم کو اختیارات دینا اور ظلم کی مہلت دینا اس بنا پر ہے کہ اللہ ہی رات سے دن اور دن سے رات کو نکالنے والا ہے، یعنی ساری کائنات پر وہی حاکم ہے اور وہی عدل و علم کی روشنی کو ظلم و جور کی تاریکی سے نکالنے والا ہے، کیونکہ حقیقتاً اللہ سب کچھ سننے والا اور خوب اچھی طرح سے دیکھنے والا ہے۔ یہ سب اختیار و امتحان فکر و عمل اور یہ ساری کائنات صرف اس لیے ہے کہ تم یہ بات جان لو کہ اللہ ایک برقرار حقیقت ہے، اور وہ جنہیں وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں اور جن کی دعائیاں دیتے ہیں وہ سب بے حقیقت ہیں۔ حقیقتاً اللہ ہی بالادست اور بہت بڑی بلند و بالا ذات ہے۔ تو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی کو اتارا پھر زمین ہری بھری ہو گئی؟ تو حقیقتاً خدا بڑا لطف و کرم کرنے والا، انتہائی دقیق، ناقابل ادراک اور غیر محسوس طریقوں سے اپنے ارادوں کو پورا کرنے والا اور ہر بات کی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی کہ زمین میں ہے، اور بلا شبہ اللہ ہی بے نیاز ہے، یعنی کسی کا محتاج نہیں۔
وہ تعریف کا حقدار اور اپنی ذات میں آپ قابل تعریف ہے، یعنی نہ تو وہ کسی کی تعریف کا محتاج ہے اور نہ وہ کسی کی تعریف کرنے سے قابل تعریف ہوا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے قابو میں دے دیا جو کچھ بھی کہ زمین میں ہے؟ مثلاً اس نے کشتی کو ایک قاعدے قانون کا پابند بنا دیا ہے، وہ اسی کے حکم سے سمندر میں چلتی، بہتی اور تیرتی ہے، اور وہی خدا آسمان یعنی تمام عالم بالا کو اس طرح تھامے اور روکے ہوئے ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ واقعاً اللہ لوگوں پر بڑا شفیق، بڑا مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندگی دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا اور ایسی ٹھوس حقیقتوں کا منکر ہے۔ غرض ہر قوم کے لیے ہم نے ایک عبادت کا طریقہ مقرر کیا ہے جسے وہ اختیار کیے ہوئے ہے، اس لیے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا نہ کرنا چاہیے۔ آپ تو انہیں اپنے پالنے والے مالک کی طرف بلاتے رہیے، حقیقتاً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اب اگر وہ آپ سے خواہ مخواہ بحث و مباحثہ اور جھگڑا کریں تو آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان سب کی سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں تم ایک دوسرے سے اختلاف کرتے رہے ہو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ ایک کتاب میں محفوظ ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی بندگی کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو کوئی دلیل ہی اتاری گئی ہے اور نہ وہ اس کے متعلق کوئی علم ہی رکھتے ہیں۔ ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ جب بھی ان کو ہماری صاف اور واضح آیتیں، دلیلیں اور حقیقتیں سنائی جاتی ہیں تو ان منکرین حق کے چہروں پر ناگواری کے آثار محسوس کرو گے، یا ان کافروں کو تم ان کے بگڑتے چہروں ہی سے پہچان لو گے۔ قریب ہوگا اور ایسا محسوس ہوگا کہ بس ابھی ابھی وہ ان پر حملہ ہی کر بیٹھیں جو انہیں ہماری آیتیں سناتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ کیا میں اس سے بھی زیادہ بری خبریں تمہیں سناؤں؟ وہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ نے اس کا وعدہ ان لوگوں کے لیے کر رکھا ہے جو کافر یعنی ابدی حقیقتوں کو دل سے قبول کرنے سے انکاری ہیں، اور وہ آگ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے انسانوں، ایک مثال دی جاتی ہے، اس کو غور سے سنو۔ یہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر خدا سمجھ کر پکارتے ہو، وہ تو ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، چاہے وہ سب کے سب اس کام کے لیے اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں۔ بلکہ اگر کوئی مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس سے اس چیز کو چھڑا تک نہیں سکتے۔ مدد مانگنے والے پجاری بھی کمزور، اور جن خداؤں سے مدد مانگی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ غرض ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کو پہچانا جانا چاہیے، یا انہوں نے اللہ کی اس شان و شوکت ہی کو نہیں جانا جو اس کے شایان شان ہے، یا انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسی کہ اس کی قدر کرنی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑی قوت والا، ہر چیز پر غالب اور بڑی عزت والا ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامات لے جانے والے منتخب کرتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی۔ بلا شبہ اللہ بڑا سننے والا اور بڑا دیکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ کہ ان سے چھپا ہوا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات یعنی فیصلے کے لیے لوٹائے جاتے ہیں، یعنی کائنات کے تمام امور مکمل طور پر خدا ہی کے اختیار میں ہیں۔ اے ایماندارو، یعنی اے ابدی حقیقتوں کو دل سے ماننے والو، خدا کی بارگاہ میں رکوع اور سجدے کرو اور اپنے پالنے والے مالک کی بندگی یعنی مکمل اطاعت کرو اور اچھے اچھے کام کرو، تاکہ
تاکہ تم ہر طرح کی بہتری اور بھرپور ابدی کامیابی حاصل کر لو، اور اللہ کی راہ میں جہاد یعنی بھرپور کوشش کرو، ایسا جہاد اور ایسی کوشش کہ جو اس کے لیے کرنی ہی چاہیے، یا اللہ کی راہ میں ایسا جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، کیونکہ خدا نے تم کو امتیاز بخشا ہے اور تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی یا دشواری بھی نہیں رکھی۔ یہ تمہارے دادا یا مورث اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ انہوں نے پہلے ہی سے تمہارا نام مسلم یعنی خدا کا فرما بردار رکھا ہے، اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ اللہ کے رسول تم پر گواہ یعنی تمہاری ہدایت کے ذمہ دار ہوں، اور تم دوسرے لوگوں پر گواہ ہو یعنی عام انسانوں تک خدا کی اس ہدایت کو پہنچانے کے ذمہ دار ہو۔ بس نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کر کے اس کو قائم رکھو، یعنی حقوق اللہ کو ادا کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، مراد انسانوں کے حقوق ادا کرتے رہو، اور اللہ سے خوب مضبوطی کے ساتھ وابستہ رہو، کیونکہ وہی تمہارا حاکم، مالک اور آقا ہے، اور بہت ہی اچھا ہے وہ حاکم، اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار، یعنی وہ کتنا اچھا سرپرست اور حاکم ہے، اور کتنا اچھا مددگار ہے۔